بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے یہ بات واضح ہے، دو ایک ساتھ نہیں کر سکتے معاملے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ابھی آپ لے رہے ہیں تو 15 میں لے لو، 2 مہینے کے بعد پیسے دے رہے ہیں تو 20 میں لے لو. یہ کرنا جائز ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک طے کر لے اور آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں الگ الگ ہونے کی صورت میں قیمت میں فرق ہے، کوئی ایک متعین کر لے تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. جو آپ نے سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ دو ملا کے کنٹریکٹ ایک ساتھ نہیں کر سکتے. یہ بولنے والا یہ نہیں بول سکتا کہ نقد دیں گے تو اس سے پیسے لے لو، ادھار دیں گے تو اس سے پیسے لے لو. دینے والا یہ نہیں بول سکتا کہ میں نقد دوں گا تو اس سے میں لوں گا، ادھار دوں گا تو اس سے میں لوں گا. بلکہ یہ ہے کہ یہ پوچھ لو کہ بھائی تم نقد لے رہے ہو یا ادھار لے رہے ہو. ادھار لے رہے ہو تو اس سے میں بس ختم. یہ ہوتا ہے اس میں وہ جتنی بھی چاہے مدت طے ہو جائے مختلف ہو سکتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی مدت بڑی ہے اتنی قیمت آپ کی بڑھا دی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مسئلہ پیش آتا ہے ہم لوگوں کو دشواری کا اس میں وہ اسقاط دین بولتے ہیں اس کو. مطلب بینک والے کیونکہ زیادہ وقت کے پیسے نہیں لے سکتے. اگر ہم ارلی پیمنٹ کر دیا تو معاہدہ ہوا تھا 20 سال کا، 10 سال میں ہم نے پیسے دے دیے تو مزید 10 سال کا جو سود انہوں نے اپنے حساب سے لگایا ہوا ہے بینک والوں نے ہمارے اسلامی کے اعتبار سے وہ ہم کو مزید 10 سال کا دینا ہے اس وقت، کیونکہ ہم تو اصل قیمت ہی بڑھا دی ہے نا اس کی، اور وہ 10 سال کا نہیں لے سکتے ہیں. تو وہ لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا کرنا، کیونکہ ہم تو لے بھی نہیں سکتے اس کو قانون میں. تو ہم لوگ غور و فکر کر کے جو کتابوں میں لے کے اس میں یہ بات نکلی کہ اس کو اسقاط دین کہتے ہیں. آپ اپنا قرضہ معاف کر دو. ایک آدمی نے آپ سے $100 قرضہ دیا، غریب آدمی تھا، $75 اس نے 25 کر کے آپ کو دیے 3 مرتبہ میں، اور 25 باقی تھے. آپ نے اللہ کے لیے 25 معاف کر دیا تو آپ کے لیے تو ثواب ہی ہے. اسقاط دین کہتے ہیں اس کو. ایسی صورتیں ہوتی ہیں. خیر کل یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجلس ہوگی اس سلسلے میں اور علماء کرام کے ساتھ میں بھی بیٹھیں گے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جہاں یہ حضرات ہوں وہاں تشریف لائیں. اور ہم جس بات کو آپ کے سامنے اصل گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں حاضری بھی آپ کی خدمت میں، اس میں سے ایک بات اصل یہی ہے کہ یہاں جو آپ کے پاس شریعہ کونسل ہے وہ اتنی قیمتی جماعت ہے، ایسے ماہر علماء ہیں، علماء یہاں پہ کہ اگر ہم ان سے استفادے کی راہ نکالیں تو نکال سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی ہم قدر کر سکتے ہیں. ہم کو اپنے علماء کے ساتھ میں جڑ کر کام کرنا ہے، مل کر کام کرنا ہے. ہم وہاں بیٹھ کے یہاں سے آپ کے علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا قیمتی جوہر ہے. یہ آپ کو اپرچونٹی ہے، یہ موقع ہے آپ کو. اتنی بڑی کونسل ہمارے پاس شریعہ کونسل، ہمارا کوئی آفس نہیں ہے. آپ لوگ اتنے استعداد کی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں. آپ میں کیا ایک آدمی اتنا ہے کہ بڑا بڑا آفس بنا کے دے دے. سیٹ اپ نہیں ہے، آئیڈیا نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا خود سے فکر لینے کا مزاج نہیں رہا. حالانکہ استعداد بہت زیادہ ہے، آپ بہت کام کر سکتے ہو. کیلیفورنیا میں جتنے مسلمان ہیں کہیں نہیں ہیں. یہاں جو مسلمانوں کی استعداد ہے نہیں ہے دوسری جگہوں پر. پیسہ جو یہاں کے مسلمانوں کے پاس ہے نہیں ہے دوسری جگہوں پر. کام کچھ بھی نہیں. ایک مسجد بنا لی، کچھ ہو گیا، بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام کیا چاہیے، مگر اتنا ہی کام نہیں ہے آپ کا. آپ کو بھتیرے کام دنیا میں کرنے ہیں یہاں پر اس وقت. جیسے ابھی ہمارے بھائی سلمان کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس دینی ادارے چاہیے، آپ کے پاس اسکول چاہیے، اور ٹوٹلی دینی انوائرمنٹ والے چاہیے، ماحول ہونا بھی. ایسا نہیں ہے کہ سارے اسلامک شعبہ اس میں ہے، نالج بھی ڈال دی کہ یہ قرآن بھی یاد کرا دو، نازلہ بھی پڑھا دو، کچھ سورہ یاد کرا دو، کوئی دعائیں یاد کرا دو. نہ بچے کی عادت پر کوئی اثر ہے، نہ لباس پر کوئی اثر ہے، نہ اس میں چھوٹے بڑوں کی قدر اور آمد تمیز پر کوئی اثر ہے. کچھ نہیں. نہ تو قرضے ورضے کا کوئی لحاظ ہے، وہ بھی بڑے ہو گئے، یہ بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی قوم میں آ گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دین جو بچتا ہے اس طرح نہیں بچا کرتا. دین کے بچنے کے لیے آپ کو بہت ہی نزاکت سے، باریک بینی سے محنت کرنی پڑے گی. تو ہمارے ادارے جو ہے وجود میں آئے، ہمارے پاس کاؤنسلنگ بہتر طریقے پر ہو، ہمارے افراد کے اندر خدا کا خوف اتنا ہو کہ بھائی ہم کیوں جائیں بینک کو خواہ پیسے اپنے برباد کریں مقدمہ بازیوں میں. مولوی صاحب کے پاس آئے، ہماری شریعہ بورڈ میں آئے، مطلب یہاں کی آپ کی، اور پھر اس کے بعد میں کہیں گے بھائی آپ ہمارے دونوں کی بات سن لو، اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ ہمیں سنا دو، ہم اپنی مرضی سے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں گے. آپ کو آزادی ہے نا، آپ کو سہولت ہے. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں یہاں پر بھی ماشاء اللہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں کوانٹٹی میں مسلمان ہیں
उतने एतबार से काउंसलिंग की नौबत कहाँ आती, किसको खुदा का इतना खौफ है, कौन डर रहा अल्लाह पाक से। मामलात के अंदर कितनी गड़बड़ हो रही है, लाखों डॉलर का मामला हो जाता है, दो पार्टियों में दोनों चले जाते हैं दरवाजे खटखटाने, वहां जाने के बाद में उधर का भी वकील गैर मुस्लिम, इधर का भी वकील गैर मुस्लिम, ये इसके भी पैसे गैर मुस्लिम की जेब में, उसके भी पैसे गैर मुस्लिम की जेब में। ये कोई असल समझदारी की बात तो नहीं है ना। समझदारी की बात यह है कि भाई हम अल्लाह रसूल की बात मान लें। और यही बात मैं जुमा में अर्ज कर रहा था कि मेरा असल में पॉइंट जो था वो ये था कि जो कुरान और हदीस की तशरीहात हैं, मतलब है बात का कुरान हदीस का, इसमें आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी पर कि जो खुदा तरफ हैं, अपने बड़ों की बात सुनकर चलने वाले हैं, एहतियात करने वाले हैं, दियानतदार हैं और अमानतदार हैं और दीन फरोश टाइप के नहीं हैं और किसी प्रेशर से अपनी बात को बदल देने का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों पर, और फिर उन्होंने बाकायदा तरीके पर दीन के उलूम को सीखा है। मेरी मुराद इससे होती है उलमाए किराम की जमात, क्योंकि उलमाए किराम में ये क्वालिटीज होते हैं और जिनमें ये क्वालिटीज होंगे वही काबिल ट्रस्ट होंगे दीन की तशरीह के सिलसिले में, दीन की बात की वजाहत के सिलसिले में। हम उनसे रुजू होने की आदत डालें और उनके जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो अगर हमारी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हम पूरा करने की फिक्र करें। हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत हो, हमारे मुकदमात जो है ना वो सही एतबार से हो, निकाह और तलाक और फस्ल निकाह और खुला या मफसूदुल खबर वगैरह के जो मामलात होते हैं वो हमारे जो है शरीयत की रोशनी में हो। कारोबार में ऊंच नीच हो ही जाती है, इख्तिलाफ हो जाता है, वहाँ ऐसे वक्त में जाके दोनों अपने अपने बारी अपना अपना मुकदमा सुना दें, उसको पूरा बयान लिख लेंगे, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, किस पर किसके पैसे बनते हैं किसके नहीं बनते, वो बता देंगे, अमल कर लिया जाएगा। ये मिजाज पैदा करना है। और यहाँ बाजारों के अंदर, मार्केट के अंदर, बैंकों के अंदर अपनी नीड बताना, डिमांड पैदा करना कि हम चाहते हैं कि आप हमें ये चीज दें। फिर उनके अंदर ये बात आएगी कि भाई इनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाए ये चीज, मगर हमको तो अल्लाह का डर होने का है ना कि हमारे पेट में कोई हराम लुकमा न जाए, हमारे बच्चों के पेट में कोई हराम लुकमा न जाए, कोई नाजायज पैसा शामिल ना हो जाए मेरे कारोबार के अंदर। अगर हम, जैसे बताया हमारे भाई ने कि अगर हम कोशिश करें तो अपने बैंक वजूद में आ सकते हैं, और अगर बैंक वजूद में नहीं आए तो जब तक हम हलाल तरीके पर अपने लोन का निज़ाम और जनाला कर्जों का निज़ाम, तिजारत का निज़ाम, दूसरे निज़ामों को हम कर सकते हैं। या तो ऐसा हमको करना पड़ता है कि 25-25 साल हो गए हम मकान में नहीं खरीद सके, 25-25 साल हो गए पुरानी गाड़ी लेके चलाते रहते हैं, 60 लाख से धमकी कि भाई हलाल तरीके पर रह जाओ, क्या जरूरी है कि भारी वाली गाड़ी में आदमी फिरे, क्यों आदमी हराम में पड़े। और ये भी अल्लाह का फजल है कि जो जज्बे के तहत और मिजाज के तहत मुसलमान इस मुल्क में जी रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। हराम गाड़ी को लेकर फिरना नई और हलाल गाड़ी को लेकर फिरना पुरानी, हजार में लाखों दर्जे बेहतर है उस नई गाड़ी से जिसमें हराम का $1 भी पड़ा हुआ है। $1 भी अगर कपड़े में हराम का आ गया, $1 अगर खाने में हराम का आ गया, पता है क्या अंजाम होता है। जब तक आदमी के जिस्म पर कपड़ा होता है, पूरा कपड़ा हराम का नहीं, उसमें $1 भी हराम का अगर शामिल है, तो जब तक वो जिस्म पर होता है उसकी कोई नमाज और कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हदीस शरीफ में है, वो कहाँ खाल आ रही है। और आजकल के तो कपड़े फटते भी नहीं, 10-10 साल हो जाते हैं, फटने का नाम ही नहीं लेते। एक दिरहम अगर उसमें शरीक, $1 उसमें शरीक। हमारे पास सबसे ज्यादा अहमियत है अक्ल हलाल और सिद्क़े मक़ाल की। हमारा कौल ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है। सबसे सच्ची बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्क़े मक़ाल इस्लाम की बुनियाद है, अक्ल हलाल इस्लाम की बुनियाद है। पहले जमाने के सूफिया के अखबार को आप देखेंगे तो बोलने के पूरे तसव्वुफ का खुलासा ये दो चीजें हैं, बातिनी निजाम का खुलासा ये दो चीजें हैं कि आदमी सच बोलता है कि नहीं बोलता और खाना उसका सही होता है कि नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर कितनी भी एहतियाती होगी, दबिया के मामले में कितनी भी एहतियाती होगी, सामान जो सामान बाजारों के अंदर आ रहा है उसमें कितनी भी एहतियाती होगी, और बैंकों के मामले में तो इजी लेना शुरू कर दिया लोगों ने। नहीं, बैंकों मजबूरी है। जो आदमी खुदा से डर रहा है वो बेचारा आगे बढ़ ही नहीं सक रहा, जो खुदा से नहीं डर रहा उसके पास कोई खौफ ही नहीं रहा, जो बैंक के अंदर इन्वॉल्व है, मकानात खरीदे में 25-25 साल से सूद दे रहे, उसको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको अंदाजा नहीं है। मुझे माफ करना, हदीस के हवाले से मैं बात बता देता हूँ। जब आदमी लीज देता है तो उसकी जो पेमेंट होती है बड़ा अच्छी खासी होती है, उसमें से $1 की का जो गुनाह है वो 36 मरतबा अपनी माँ के साथ मुंह काला करने के बराबर है। शरीयत ने इतना सख्त क्यों किया है वो उससे पूछिए, आसमान पे जाके पूछिए, अल्लाह ने ये क्या आपने किया हुआ है।
کیا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس مسلمان کو اس سے بچانا ہے، اس دلدل سے نکالنا ہے، اس خرابی سے بچانا ہے. وہی تم ٹھیک ہے کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ جاؤ عمر پاس، لیکن اس میں مت جانا. تم پرانی گاڑی کو چلا لو لیکن اس میں مت جانا. لیکن جب اللہ پاک نے سہولت دی ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ علماء کرام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو عوام کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو علماء کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جگہ فراہم کرو، ان کو میدان فراہم کرو، ان کو کام کرنے کا موقع دو، ان کو بیٹھنے کا موقع دو، ان کے اخراجات کو برداشت کرو، ان کی نیڈس کو پوری کرو. وہ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کے بچوں کو ٹائم دیں گے، آپ کے گھر والوں کو ٹائم دیں گے، آپ کے کاروبار کو ٹائم دیں گے. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ہمارا اور آپ کا سب کا دین صحیح ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہونے کے لیے پاکستان واپس جانا کوئی ضروری نہیں، ہندوستان واپس جانا کوئی ضروری نہیں، امریکہ میں بھی اللہ راضی ہو جائے گا. جس ملک میں آدمی ہے اللہ راضی ہو سکتا ہے، جس لائن میں آدمی ہے اس میں اللہ راضی ہو سکتا ہے، جس لیول پر آدمی ہے اس میں اللہ راضی ہو سکتا ہے. مالداری سے مالداری کی حالت ہے، راضی ہو جا، راضی کرو، اللہ کو منع کرتا ہے. بلکہ زیادہ مالداری ہونا، اچھا مکان مل جانا، اچھی گاڑی مل جانا، اچھی بیوی مل جانا، عمر میں برکت ہو جانا، یہ 4 چیزیں جس آدمی کو اللہ دنیا میں سعادت نصیب فرماتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کو یہ 4 چیزیں دیتا ہے. دنیا کی سعادت کی 4 چیزیں کیا ہیں؟ اگر کسی کو دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں تو وہ سعادت مند شمار ہوتا ہے. اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بیوی اچھی مل جائے. اچھی بیوی کا مطلب کیا ہے؟ گوری ٹکڑی، وہ مراد نہیں. بیوی اچھی کا مطلب قرآن پاک میں ہے فالصالحات و قانتات. اچھی بیوی وہ ہے جو ماننے والی ہو. قانتات مطیعات. جس کو ماننے والی بیوی مل گئی اس سے بہتر دولت کسی کے پاس نہیں. منوانے کا مزاج نہ ہوتا، کیونکہ منوانے کے بعد میں تو پھر سگا پاتی ہے. وہ ہوتے اس کی یہ شکایت ہوئی میری نہیں سنتا، اس کی یہ شکایت ہوتی میری نہیں سنتی. اور حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی سن بھی رہے ہوتے ہیں، نہیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن شکایت جاتی ہے. زندگی میں لقلقہ آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا اچھی بیوی مل جائے، اچھی سواری مل جائے، آرام سے سواری، اچھا مکان مل جائے کشادہ، اور عمر میں برکت ہو جائے. دنیا میں سعادت میں نہیں آدمی، آخرت کی سعادت اس کے اصول ضابطے الگ ہیں، دنیا کی سعادت کے یہ اصول ہے. اور یہ حضور ہی فرما رہے ہیں، ہمیں یہ بات حضور ہی نے بتائی ہے. تو اس سے بنا جس پر اللہ راضی ہو سکتا ہے، مگر یہ اللہ پاک کے راضی کرنے کے اصول ضابطے ہیں. اس میں میرے دوستوں 25 تک میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. 5 منٹ وضو کے لیے دیتے ہیں، 6 منٹ باقی رہ گئے. خلاصہ اس میں سے تجاوز کرنا ہے مختصر سے آپ کو. وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل میں فرق ہوتے ہیں باریک، ان میں آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں علماء کی تحریر میں. حلال کی طرف بولیں یا وہ حرام کی طرف بولیں. سود اتنا بڑا حرام ہے نا، کاروبار وہ حلال ہے، سود حرام ہے. حل اللہ البیع وحرم الربا. ربا بالکل سود بالکل حرام ہے. اور خرید و فروخت بھی حلال ہے. خرید و فروخت میں بھی نفع اٹھاتے ہیں، ربا میں بھی نفع اٹھاتے ہیں. ایک آدمی سودی نظام کر رہا ہے کو پیسے کمانے کے لیے، ایک آدمی ٹریڈنگ کر رہا، کاروبار کر رہا، خرید و فروخت کر رہا ہے کو نفع کمانے کے لیے. تو ان دونوں میں جو باریک فروق ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں. وہ یہ جو باریک فرق ہے، اسی وجہ سے ایک چیز غلط صحیح ہو جاتی ہے، ایک چیز صحیح غلط ہو جاتی ہے. وہ کام ہے ماہرین کا اصل میں. اس لیے ایک طبقہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بینکنگ کی باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو بولے مولویوں کو کیا ہے، بولے حرام کو حلال بتا رہے ہیں. مولوی کو حرام کو سارے اب تک مولوی یہ بدنام میں تھے کہ تو سارے حلال کو حرام بتاتے رہتے ہیں، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس حرام کی فہرست کے علاوہ کچھ ہوتی نہیں. اب جب مولویوں نے حلال چیزیں بتانے شروع کی تو یہ حرام کو حلال بتا دیتے ہیں. بھائی تمہارے سے کیا لینا دینا ہے؟ کیوں بتائیں گے تم کہ تم کو حلال کو حرام، حرام کو حلال؟ تمہارے کو کمیشن ہے تمہارے ساتھ مولویوں کا، کچھ دیتے ہو ان کو. بینک والوں کو ہم نے یہ پتلے دیے، وہ ہمارے آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے مشیر بنو اور تم ہمارے گائد بنو، اور جو ہمارے بورڈ کے اندر آ کے جو ہے نا اس کے ڈائریکٹر بنو. ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں کہ امت کیا کہے گی. وہ کہیں گے بینک سے پیسے لے لیے، فتوا تو دینے ہی ہے. پھر 4 آدمی کی 4 باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے تھے. ہمارے اس دوست کے $40,000 اس کے اوپر لگے ہیں بنانے کے اندر، پیپر ورک، مرابعہ کی بنیاد پر، اجارہ کی بنیاد پر، مشارکہ کی بنیاد پر، اور استثناء کی بنیاد پر، اور قلم کی بنیاد پر، اور وکالہ کی بنیاد پر، اور حقوق کی بنیاد پر. ان میں باریک حروف کیا ہے یہ کہنے میں اس کا پیپر ورک وکیلوں سے بنانے کے واسطے. اور اس نے پیسے نہیں لیے بینک سے، نہ ہم نے لیے. حالانکہ میرا نام بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی، اور ابھی تک تو ہم نے ریٹرن میں فتوا بھی نہیں دیا ان کو، کیونکہ ہم نگرانی نہیں کر سکتے.
فتوا اگر ہم لکھ کے دے دیں گے تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کی ہم کو نگرانی کرنی پڑے گی. وہ لوگ بلا رہے نگرانی کو, لیکن ہم نہیں کر سک رہے ہیں. کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ اس میں ہم احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمارے دوسرے علماء تو کہہ رہے ہیں بھائی کرو. زبیر عثمانی صاحب کہہ رہے کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں. مولانا ابراہیم جو صاحب صاحب بول رہے بھائی ہم بھی کر رہے, کرو. وہ کرنے کی ترغیب دے رہے, اس کو کیسا فٹا اس کا بٹھانا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بدگمانی امت میں علماء کے بارے میں آ جائے کہ یہ تو بس ویسے دین فروش ہوتے ہیں, ان کو پیسے دو جو چاہے فتوا لے لو. ایک طبقہ آپ کو ضرور انشاءاللہ ایسا ملے گا اور قیامت تک ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین یہ فرمائی, وہ اپنے دین و ایمان کو نہیں بیچے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خصوصیت ہے کہ ایک طبقہ قیامت تک ایسا رہے گا جو اپنے دین کو نہیں بیچے گا. اس کا دین آپ نہیں خرید سکتے پیسوں میں. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. آپ لوگوں کو دین کی حفاظت کرنے میں, ہم کو دین کی حفاظت کرنے میں اللہ پاک کچھ طبقے میں رکھے جس میں ہم دین کو بدلنے والے, چینج کرنے والے نہ ہوں. تو یہ جو مسئلہ ربا کا ہے وہ حرام ہے, اور جو مسئلہ خرید و فروخت کا ہے وہ باریک فرق کے ساتھ ہوتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. جیسے مرابحہ کی بات ابھی ہمارے بھائی نے سمجھائی. دل جو ہے جب تک ذمہ داری نہیں لے لیتا اس وقت خود خرید لے پھر اسی کو بیچ دے. مارجن چاہے اتنا ہی رکھتا ہے وہ 30 سال کا 20 سال کا, اور وہی سود کا ہی لیول رکھتا ہے وہ. لیکن صرف یہ ہے کہ پہلی صورت میں جو کہ ناجائز ہے اسلام میں, وہ خود مالک نہیں بنتا, پیسے دے کے پیسے بناتا ہے. دوسری صورت میں ذرا سا فرق ہے, وہ یہ کہ بینک اس کو خرید لے, خرید کے پھر بھیج دے پیسوں کے ساتھ. یہ بتا دیں گے ایک چیز حرام تھی وہ چیز حلال ہو گئی. وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے, ایک صاحب ہمارے پاس کتابوں میں کہنے لگے یہ مفتی صاحب کا کیا ہے, نہ کیسا پکڑے تو ویسے بولتے, ایسا بولتے بات سچی ہوگی تو بس پیمنٹ تو اتنا ہی دینا پڑ رہا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے عرض کیا کہ بھائی برا مت مانو, لیکن ہے مثال سمجھنے کی. شادی میں اور یہ بدتمیزی جو ہوتی ہے باہر کاروباری, اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ کام کا فرق ہے, کچھ پیسوں کا فرق ہے. کیا فرق؟ ایسے وہاں پہ بھی لگتے ہیں, پیسے یہاں پہ بھی لگتے ہیں. کام وہی ہے وہاں پہ, کام یہ بھی ہے یہاں پہ. ایک حلال ہے, عبادت ہے, ثواب ہے, نبی کا طریقہ ہے. ایک حرام ہے, گناہ ہے, بدتمیزی ہے, جس کو فضول کا راستہ ہے. کیا فرق ہو رہا ہے دونوں میں؟ صرف ایک ہی فرق ہے, ایک وہ راستہ ہے جو شریعت کا مقرر کیا ہوا ہے, اور ایک وہ راستہ ہے جو آپ کا خود راستہ ہے. شریعت منع نہیں کر رہی انسانی حاجت پوری کرنے سے, جو اللہ پاک نے مرد اور عورت میں بنایا ہے, مگر اس کا ایک راستہ مقرر کیا. تو شریعت منع نہیں کر رہی پیسے بنانے سے, شریعت منع نہیں کر رہی قرضہ لینے سے, شریعت منع نہیں کر رہی کاروبار کرنے سے, منع سے نہیں کری. اسے ایک راستہ مقرر کیا کہ اگر تم اس راستے سے کرو گے یہ کام تو ہماری مرضی کے اندر آ جائے گا, اس بورڈر اس باؤنڈری کے اندر آ جائے گا, اس پر تم کو ثواب بھی ملے گا اور تمہارا کام صحیح ہوگا, ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں نورانیت ہوگی, اس کے ایسے سیکھنے کے تم کو نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا خیر اللہ پاک نے سکھایا ہوا ہے. ہر بہرحال ہو گیا وقت. میں یہ عرض کروں گا میرے دوستوں کہ یہ بینکنگ کے سلسلے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس پر توجہ دیں, اور اپنے ساتھیوں کے اندر یہ شعور زندہ کریں. خود بھی اپنے اندر بھی ہم ڈیمانڈ پیدا کریں بینکوں سے جا کے, بھائی ہم کو تم دو, ہم لینا چاہ رہے ہیں, ہم پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اسلامک وے سے دو. وہ پوچھ رہا کہ یہ اسلامک وے کیا ہوتا ہے. میں عبید اللہ صاحب کو لے کے بٹھا دوں گا, ممتا صاحب کو لے کے بٹھا. آپ کچھ 25 ہو گئے. کل بعد میں نماز کے بعد بیٹھ کے کر لیتے ہیں, کل کر لیتے ہیں ان شاء اللہ. وقت نہیں رہا تو 5 منٹ کل باقی رہ گئے نماز میں. اس لیے ارادہ تو یہی تھا کہ 15-20 منٹ ہم کوشچن کو دیں گے, نماز کے بعد دیں گے, اور اس کے بہتر کل مولانا کے سائے بھی آ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آج بیچاروں کا فلائٹ مس ہو گیا, نیو یارک سے 12 بجے پہنچ رہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد میں کل بھی بیٹھک ہوگی, علماء کی بھی نشست ہے. آپ سے صرف ایک, جہاں بہت سی باتیں ویسے کرنے کی تھی لیکن موقع نہیں ہوا, ایک بات ہم یہی کہیں گے کہ جیسے شریعہ کو ایڈوانس چل رہا ہے اس کے کچھ ہیلپ پر اللہ پاک نے دے دیے اور ان کو سپورٹ ملا ان چیزوں سے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں کی جو شریعہ کونسل ہے اس کی پوری مدد کریں اور اس کو ایک آرگنائز ہونے کا موقع دیں, ان کو جگہ فراہم کریں, ان کو بیٹھنے کا موقع دیں, کام کرنے کا موقع دیں, میدان دیں. پھر آپ دیکھیے, اور اس کے بعد سے ہم آپ کے لیے بہترین سبق یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کاروباری اپنے پیسے اس طرح کاروبار میں ڈالیں, اس سے جو نفع ان کو آتا ہے تھوڑا نفع آپ لے لو, تھوڑا نفع جو ہے نا ادارے کو دے دو. اس طریقے سے ادارے چل پڑیں گے, ہماری مسجدیں بن جائیں گی, ہمارے مدرسے بن جائیں گے. کو جواب دے دیں.